ویلکم بیک۔ یمن نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ غزہ میں جارحیت پھیلانے سے خود کو روکے، لیکن اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو منظرنامہ بن رہا ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے یمن نے اب میزائل داغے ہیں اسرائیل میں، اسرائیل تو ویسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے میزائل کو فضا میں ہی روک دیا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ کوئی بڑے لیول پہ کوئی تباہی ہو، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جن کے دلوں میں جذبہ آزادی ہو، جن کے دلوں میں فریڈم کی موومنٹ کے جذبات ہوں، ان کو آپ دھمکیوں سے، ان کو آپ ایٹ دا ٹوز آف دا گن نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ان کو فتح کر سکتے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ حماس نے جس قسم کی ریزسٹنس دلائی ہے پاکستان کی نہیں، دنیا کی جب تاریخ لکھی جائے گی جنگوں کی، تو چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہے، چاہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے، جس قسم کی ریزسٹنس حماس نے اتنے بڑے دشمن کو، جس کے ساتھ پورا ویسٹ اور امریکہ کھڑا تھا، جس کی سپورٹ کر رہا تھا، فنڈنگ دے رہا تھا، خوفناک تباہ کن ہتھیار دے رہا تھا، ان کے خلاف جس قسم کی ریزسٹنس کی مثال قائم کی ہے، یہ ایک گولڈن چیپٹر ہوگا ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ ایک تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ تو چلیے ان کی تو اپنی سرزمین تھی، انہوں نے تو اپنے مادر وطن کے لیے یہ قربانی دی ہے، لیکن حوثیز جی، جو یمن اتنا سا ٹائنی ملک ہے، بالکل، وہ ان کی کاز کی خاطر کھڑا ہے، اور بخاری اور صاحب اس نے ایسے جو حالات ناک چنے چبوائے ہیں، بالکل، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ امریکہ کے طیارہ بردار جو بحری جہاز ہیں، ان کا وہ علاقہ چھوڑنا پڑا حفاظت تحفظ کی خاطر اپنے، اور وہاں سے اسرائیلی جو تجارتی جہاز ہیں یا جو اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو سسپینڈ کرنی پڑی اپنا وہ روٹ جو ہے۔ بالکل، یہ ریزسٹنس جو ہے، اس کی بھی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ بالکل بخاری صاحب، ایک طرف امریکہ ایریل بامبنگ کر رہا ہے جو حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے ہیں یمن کے، اور دوسری طرف حوثیوں نے یہ جو اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، یہ یقینی طور پہ کتنی سب کے قتل و غارت حماس کی ہوئی ہے بالکل، اور فلسطینیوں کی ہوئی ہے غزہ میں۔ کسی ایک شخص کو آپ نے کبھی شکایت کرتے سنا کہ اس نے کہا ہو کہ دیکھو حماس نے ہماری تباہی کروا دی؟ پوری قوم ایک پیج پر ہے کہ اسرائیل کی حاکمیت برداشت نہیں کرنی ہے۔ یہی حال حوثیوں کا بھی ہے۔ اب اس کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مسٹر ٹرمپ آن ایران، جی، دھمکی بھی دی انہوں نے ہاں، کہ اس انہوں کا نے تو ذمہ دار خبردار ایران کیا ہوگا۔ تھا۔ تو 3 دن سے بمباری کر رہے ہیں، وہ میزائل پھینک رہے ہیں، ڈرون مار رہے ہیں۔ کیا کر لیا آپ نے؟ کیونکہ ایران کی طرف سے جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف ایکشن ہوا تو دنیا بھر میں ہم امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ بھی بہت بڑی دھمکی ہے، چھوٹی دھمکی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ابھی تک امریکہ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے بخاری صاحب، جس طرح سے حوثی کر رہے ہیں، بالکل نڈر ہو کر حملے بھی کر رہے ہیں اسرائیل پر، اور دوسری طرف امریکہ بھی کر رہا ہے حملے، کیا ایسا تاثر لیا جا سکتا ہے کہ شاید یمن کا بھی وہی حال ہوگا جو آج غزہ کا ہے؟ دیکھیے، قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں آزادی کی خاطر، قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں دوستوں سے نباہ کی خاطر، تو قربانیاں دینے کا جذبہ اگر زندہ ہے تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو بمبوں سے، اس کو میزائلوں سے نہیں روک سکتے آپ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس قسم کے عزم کا اظہار یمنی حوثیوں نے اب تک کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ ہاں، یہ امکان موجود ہے کہ اگر امریکہ باز نہیں آتا ہے تو یہ لڑائی پھیل سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایران ول سکڈ ان، لیکن پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ ہی تو کوئی اسرائیلی چین سے سوئے گا اور نہ ہی امریکہ شریف چین سے سوئیں گے، کیونکہ یہ کانفلکٹ پھر بڑھے گا۔ ہم اس وقت جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھائی، ہم عالمی طاقتوں سے پوچھتے ہیں، ہم دنیا کی باقی سپر پاور سے پوچھتے ہیں، کتنے کے انسانی خونوں کی بلی چڑھائی جائے گی، کتنے کی تباہی اور کرائی جائے گی جب آپ بولیں گے؟ یہ وقت ہے ان کو مداخلت کرنے کا، یہ وقت ہے ان کا امریکہ اور اسرائیل کو اس وحشی پن سے روکنے کا، لیکن اس سے پہلے ذمہ داری جو ہے وہ ہماری مسلم امہ کی قیادت پر ہے۔ مغر صاحب، ایران کب تک آپ کو لگتا ہے کس طرح سے سٹینڈ کر سکتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں آپ کو پتہ ہی ہے، سب کے سامنے ہی ہیں، کیا لگتا ہے؟ اسرائیل نے تو پہلے ہی ایران کو دبایا ہوا ہے، تو کیا لگتا ہے ایران کب تک سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کو دیکھیں نا، ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ گلف وار آپ کو یاد ہے؟ 10 سال تک جاری رہی، جب پوری دنیا عراق کے ذریعے ایران سے لڑ رہی تھی۔ کوئی فرق پڑا؟ آپ وہاں کے جا کے قبرستان دیکھیں، شہیدوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ بہشت زہرا ایک قبرستان ہے ایران کے مضافاتی علاقوں میں، وہاں جا کے دیکھیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں ساتھ ان شہیدوں کی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، بج نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اسرائیل کے ساتھ
जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद आपने देखा अमेरिका के साथ जो लड़ाई रही जा रही, जब इनकी एम्बेसी का गिराव हुआ था, उन्होंने गिवन नहीं किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म की लीडरशिप वहाँ है, जिस तरह की उनकी फॉलोइंग है, जिस तरह की पासदारान जो हैं वो एक डेडिकेटेड फोर्स है, जिस तरह की बसीज एक और फोर्स है ईरान की। देखें, ईरान में 7 सिक्योरिटी टीयर्स हैं जी, जो आज तक अमेरिका क्या पूरी दुनिया क्रॉस नहीं कर सकी। एक आधे में किया, कुछ हंगामे हुए, कुछ मुजाहरे हुए, लेकिन आज तक ब्रेक नहीं कर सका कोई ईरान को। इसलिए ईरान इज़ नॉट एन ईजी प्रे। ईरान के अपने डिफेंसेस उसने सेल्फ रिलायंस के ऊपर तख्लीक किए हुए हैं, और अगर मजबूर किया गया उनको, ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जब खामेनाई साहब ने ये कहा कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे अमेरिका की, तो उसका उस जवाब में जो छुपी हुई बात थी कि अगर हमें फिर एटम बम बनाना पड़ा तो फिर हम बना भी लेंगे। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है, ना हमने बनाया है, लेकिन वी आर वेरी क्लोज टू इट। मतलब फैसला करने की देर है, बम बन जाएगा, फिर क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा घर जलेगा तो आपके घर भी कायम नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से इससे सबक लेना तो शायद अमेरिका की उसमें शरियानों में नहीं है, लेकिन बुखारी साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सेंटर ऑफ अटेंशन गज़ा है। गज़ा में जिस तरह से इसराइल हमले कर रहा है, और अब इवन उन्होंने अपनी फ़ौज जो है गज़ा में सिक्योरिटी हिसार को मज़ीद वसत भी दे दी है, वापस भेज दिया फौज उसने, जो निकली थी वहाँ से वो वापस आ गई है उन इलाकों से। वहाँ पे जो मंजरनामा बन रहा है वो निहायत ख़तरनाक है। एब्सोल्युटली, मैंने कहा ना कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं, और देखना ये है कि क्या वो उस प्रेशर के तहत बच कर गए हैं, झुक गए हैं, मान गए हैं उनकी बात। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तमाम तर कुव्वत के साथ इसराइल ने और अमेरिका ने और पूरे वेस्ट यूरोप ने कोशिश की ना गज़ा को ख़त्म करने की, हमास को ख़त्म करने की, हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की, हुए वो। बिल्कुल, गज़ा और हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसराइल को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।